الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا صدق اللہ العظیم۔ درود شریف پڑھیے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ عزیزان گرامی، جیسا کہ مجھ سے پہلے وائس چانسلر صاحب نے اور ڈین صاحب نے فرمایا کہ یہ ہم سب کی سعادت ہے، ہماری خوش قسمتی اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرنے کے لیے اور آپ کی مبارک ذات سے اپنے لیے رہنمائی اور ہدایت حاصل کرنے کے لیے اور آپ کی ذات کے روشن مینار سے اپنے لیے روشنی حاصل کرنے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ عزیزان گرامی، سچی بات یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت و عقیدت میں تو انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ اس کی کیفیات ہم سب کی برابر ہوں گی، اور اس معاملے میں اللہ تعالیٰ نے پوری امت کو ایک خاص قسم کی کیفیت عطا فرمائی ہے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان محبوبیت کا صدقہ ہے اور اس کا نتیجہ ہے کہ ہم نے دیکھا نہیں، 1400 سال گزر گئے اور صرف سن کر، کچھ اپنے بزرگوں اپنے بڑوں سے سن کر، کچھ اہل علم سے سن کر، کچھ پڑھ کر، اور بعض لوگوں کو ان سب چیزوں کے بغیر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی ایک عجیب کیفیت دل میں ہوتی ہے۔ جو لوگ پڑھے لکھے کہے اور سمجھے جاتے ہیں ان کی محبت کی تو کچھ بنیادیں عقلاً سمجھ میں آتی ہیں، لیکن آپ کو بہت حیرت اور تعجب ہوتا ہوگا کہ جب ہم ان بالکل ہی ان پڑھ دیہاتیوں کو دیکھتے ہیں جن کو کتاب پڑھنی نہیں آتی اور ان دور دراز علاقوں میں کوئی بہت بڑی تعداد میں یا بہت نامور اہل علم بھی نہیں ہوتے، کلمہ پڑھا ہوتا ہے جو بچپن میں انسان ظاہر ہے جب ہوش سنبھالتا ہے تو کلمے کے ساتھ ہی ہوش سنبھالتا ہے، کسی کو یاد تو نہیں ایک پیدائشی مسلمان کو کہ اس نے پہلی دفعہ کلمہ کب پڑھا تھا، مگر یہ حقیقت ہے کہ اس بندے کے دل میں بھی اگر آپ دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دریا موجیں مار رہا ہوتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ محبت فطرت انسانی کو ودیعت کی گئی ہے، دی گئی ہے کہ انسان جب وہ کلمہ پڑھتا ہے یا مسلمان ہوتا ہے، چاہے وہ پیدائشی مسلمان ہو یا وہ بعد میں اپنی مرضی سے مسلمان ہو جائے زندگی کسی مرحلے پر، تو ایمان کے ساتھ جو ایک کیفیت انسان کو عطا ہوتی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک بڑے گہرے اور لازوال تعلق کی کیفیت ہے، الا یہ کہ کوئی بدنصیب اپنی اس کیفیت کو خود ہی ختم کر دے۔ یہ کیفیت عطا ہوئی ہے، ایمان کا لازمہ ہے، ایمان کے اس کمپلیٹ پیکج کا حصہ ہے
کہ جب ایمان دل میں آئے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ سے عقیدت، آپ سے ایک والہانہ اور ایک عاشقانہ تعلق یہ ساتھ چلا آئے گا ایمان کے ساتھ۔ مگر ہر وہ چیز جو انسان کے ایمان کو نقصان پہنچاتی ہے، وہ چیز اس کیفیت کو بھی نقصان پہنچاتی ہے۔ اور آپ خود سوچیے کہ کتنا بد نصیب ہوگا وہ شخص کہ جو اس کیفیت سے محروم ہو کر پھر دنیا سے چلا جائے، اور جو ظاہر بات ہے کہ یہ محرومی خود اس کے کسی نہ کسی عمل اور فعل کا نتیجہ ہوگی۔ تو یہ تو میں نے عرض کیا کہ اللہ کا شکر ہے محبت میں سب شریک ہیں، ایک جیسی ملتی جلتی کیفیات ہیں۔ ایک چیز جس میں یہ امت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق اور وفاداری کا حق ادا نہیں کر سکی اور بڑی شدید بے وفائی کا مرتکب ہوئی ہے، اور ہم سب اس میں شریک ہیں، وہ یہ کہ ہم نے آپ کے لائے ہوئے پیغام کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ ہم نے آپ کے اس پیغام کی ہمگیریت کو، اس کی آفاقیت کو، وہ جس انداز میں جتنی وسعتوں کے ساتھ آیا تھا اور جس طرح وہ تمام شعبۂ زندگی کو محیط تھا، ہم نے اس کو محدود کر دیا، اور محدود کرنے کے بعد ہم نے اس کو اتنا محدود کیا کہ اسلام کی آفاقیت اور دنیا کے دیگر چھوٹے چھوٹے زمینی مذاہب کا جو سکوپ ہے، جو ان کی حدود ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں رہا۔ ہمارے اندر یہ باتیں ہونے لگی اور یہ آواز اٹھی کہ دین جو ہے وہ انفرادی معاملہ ہے، یہ شخصی معاملہ ہے، ایک فرد جو ہے وہ بس اپنے طور پر دین کی کچھ ریچولز پہ، کچھ چیزوں پر عمل کر لے کافی ہے، اور اسلام کو بھی فقط ایک محدود قسم کا دین ہم نے بنا کر پیش کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی آج کی سیرت کانفرنس، جس میں ہمارے پاس بڑا محدود سا وقت ہے، اس میں بجائے اس کے کہ میں آپ کے سامنے کوئی روایتی بیان کروں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ فضائل جو میرا خیال ہے کہ آپ بہت دفعہ سن چکے ہیں، اسی کا اعادہ کروں، میں آپ کو ایک دعوت فکر دینا چاہتا ہوں۔ ہم ایک درسگاہ میں بیٹھے ہیں، ایک دانشگاہ میں بیٹھے ہیں، آپ سب علم کے متلاشی ہیں، کھوجی ہیں، جویا ہیں، مختلف علم کے شعبوں سے، ڈپارٹمنٹ سے آپ کا تعلق ہے، اور اپنی اپنی لائن میں آپ میں سے کچھ لوگ پڑھ رہے ہیں، اور آپ کے اساتذہ کرام بھی تشریف فرمائے جو آپ کو پڑھا رہے ہیں، اور میں بھی ایک طالب علم ہوں، پڑھنے پڑھانے سے ہی میرا بھی تعلق ہے۔ تو میرا دل چاہا کہ آج ہم اس کو بجائے کسی بیان کے ایک ایسی مجلس مذاکرہ جس میں کچھ چیزوں کی طرف میں آپ کو متوجہ کرنا چاہوں گا، اور چونکہ اس جو سوالات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں ان کے تفصیلی جوابات کا آج وقت نہیں ہوگا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک دانشگاہ میں ہم بیٹھے ہیں، یہاں پر آپ کے پاس اہل علم ہیں، اساتذہ ہیں، لائبریریاں ہیں، آپ کی رسائی ہے، اس شہر میں بڑے بڑے علماء ہیں، اہل علم ہیں، تو اگر وہ سوالات واقعتاً آپ میں کوئی تجسس پیدا کر دیں تو پھر آپ خود اس کے جوابات کو تلاش کیجئے گا اور ڈھونڈیے گا، اور انشاءاللہ اس سے آپ کو اپنے مقصد زندگی کا شعور حاصل ہوگا۔ قرآن پاک سے جو لوگ واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ قرآن پاک مختلف چیزوں کی طرف انسان کی فکر کو متوجہ کرتا ہے۔ قرآن یہ چاہتا ہے کہ انسان اس پہ سوچ و بچار کرے۔ وہ باتیں دیکھنے میں بہت سادی اور آسان لگتی ہیں، لیکن اگر ہم اس پہ غور و فکر کریں تو ہم کچھ بہت اہم ترین نتائج تک پہنچ جاتے ہیں۔ قرآن کی جو دعوت فکر ہے اس کا ایک موضوع یہ کائنات ہے۔ آپ لوگ مختلف شعبوں سے تعلق رکھتے ہیں تعلیم کے، آپ بھی کائنات کی تسخیر کی جستجو میں، فزکس کے لوگ بیٹھے ہوں گے جن کا اپنا ایک میدان ہے، کیمسٹری کے لوگ بیٹھے ہوں گے جو ایک اور پہلو سے دیکھتے ہیں، جیوگرافی کے لوگ بیٹھے ہوں گے، ان کا کچھ اور انداز ہے، کوئی اور ان کا میدان ہے۔ تو کائنات میں انسانوں کی تدبر اور تفکر جاری ہے، لیکن اس کی جہت اور ہے۔ آپ سب کی جہت یہ ہے
کہ وہ چیز جو آپ کا میدان ہے وہ کیا ہے، آپ اس کی حقیقت کھولتے ہیں۔ پہاڑ کیا ہے، پہاڑ کے نیچے کیا ہے، اور جیولوجی والے بہت ہی دیکھتے ہوں گے کہ اس سے نیچے کیا ہے اور اس سے نیچے کیا ہے۔ کچھ اوپر کی طرف جاتے ہیں کہ آسمانوں میں کیا ہے کا جواب دینے کے لیے تو آپ کے ہاں شعبے بن گئے ہیں، اور اس میں دنیا ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتی ہے۔ قرآن نے جو متوجہ سوال کیا ہے وہ کیا ہے سے زیادہ کیوں ہے پر ہے، کہ کیوں ہے ایسے، یہ کائنات کیوں ہے، یہ زمین و آسمان کس لیے ہیں، یہ پورا نظام کس لیے بنایا گیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اور کیا یہ ویسے ہی ایک کھیل تماشا ہے، کیا یہ ویسے ہی خود بخود بن گیا ہے، یا اس کی کوئی وجہ ہے، اس کا کوئی مقصد ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے بڑے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ یہ عبث نہیں ہے، یہ تماشا نہیں ہے، یہ بلا وجہ نہیں ہے، یہ بغیر کسی ارادے کے نہیں ہے۔ تو ایک تو کبھی ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے بیٹھ کر، اس تفکر کی بڑی قیمت ہے، یہ عبادت سے بھی زیادہ اس کا ثواب آیا ہے جو تفکر ہے، کائنات میں غور الذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض، ان لوگوں کی اللہ پاک نے تعریف کی ہے جو زمین و آسمان کی وسعتوں میں غور کرتے ہیں۔ اور قرآن میں جا بجائے آسمان کو دیکھو، اب سادی سی بات لگتی ہے، آسمان کو تو ہم بہت دیکھتے رہتے ہیں، اور جب اگر صحن میں آپ سو رہے ہوں تو آپ آسمانی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور تارے بھی گن رہے ہوتے ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے دیکھو آسمان کو، پھر دیکھو، دوبارہ دیکھو، بار بار دیکھو، کیا نظر آیا تمہیں اس سے؟ تو اس سے کچھ نتائج ہیں جو انسان کے برآمد ہونے چاہیے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کی عظمت، آپ خاص طور پر جو لوگ ان لائنوں سے تعلق رکھتے ہیں وہ زیادہ بہتر طریقے کے ساتھ جانتے ہیں ایک ان پڑھ آدمی کی بنسبت کہ کائنات کیا ہے اور گلیکسیز کیا ہیں اور ستارے کیا ہیں اور ان کے فاصلے کتنے ہیں اور ان کی جسامت کیا ہے اور ان کا حجم کتنا ہے، اور ان ساری وسعتوں کے سامنے زمین کتنی چھوٹی چیز ہے، اور اس زمین میں انسان اس کو کائنات کو پھیلاتا ہے تو اس کی وسعتوں کی انتہا تک نہیں پہنچ پاتا، اور جب اس کو سمیٹتے اپنی ذات تک لاتا ہے تو اس کو اپنی ذات اس کائنات میں کتنی چھوٹی سی چیز نظر آتی ہے۔ تو ایک تو کائنات، سوال ہے کائنات کے بارے میں اور ہمارے غور و فکر کا موضوع ہونا چاہیے۔ دوسرا سوال ہے انسان کے بارے میں۔ یہاں میڈیکل سائنس کے لوگ بیٹھے ہوں گے جن کا موضوع انسان کا جسم ہے اور اس کی مختلف حرکات و سکنات اور اس کو لاحق ہونے والے مسائل اور بیماریوں پر، تو وہ بھی اس کو کھوجتے ہیں کون سی چیز کیا ہے، اور اس کے اندر انسان آگے جا رہے ہیں، اسپیشلائزیشنز کے اندر سے اور نکل رہی ہیں۔ ایک عضو، ایک انسانی آرگن، پہلے ایک زمانے میں آئی کی اسپیشلائزیشن الگ نہیں تھی، پھر آئی الگ ہوئی، پھر اس کی پتلی الگ ہوئی، اب تو اس کی پتلی کے اندر کا جو سیاہ نقطہ ہے اس کی اسپیشلائزیشن الگ ہو گئی ہے، لوگ اس کے ماہرین پیدا ہو رہے ہیں۔ تو انسان اپنے جسم کو کھوج رہا ہے اور اس کے مسائل کو حل کرنا چاہتا ہے، اور مختلف شعبوں کا تعلق ہے انسانی جسم کے ساتھ مختلف طریقوں کے ساتھ۔ تو قرآن نے بھی یہ دعوت دی ہے کہ اپنے اوپر غور کرو، وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، کہ تم اپنے اوپر غور کرو۔ تو اس میں دو قسم کے غور ہیں، ایک تو وہی کیوں کا سوال یہاں پر بھی آئے گا کہ انسان کیوں ہے اور اللہ پاک نے اس کو کیوں پیدا کیا اور اس کا مقصد کیا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ چاہتا کیا ہے، ایک تو یہ سوال ہے۔ اور دوسرا جب انسان اپنے اوپر غور کرتا ہے تو اس کو وہی فوائد حاصل ہوتے ہیں جو کائنات پہ غور کرنے سے حاصل ہوتے ہیں، کہ کائنات کی تو وسعتیں حیران کن ہیں، اور انسانی جسم کی جو کیمسٹری ہے اور انسانی جسم کے جو اندر کے محدود سے نظام میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ رکھا ہوا ہے، میرے خیال ہے کہ ہمارے میڈیکل سائنس کے ساتھی جو یہاں بیٹھے ہیں، طلبہ و طالبات اور ان کے اساتذہ، وہ اس کی جتنی تفصیلات سے آپ لوگ اس میں واقف ہیں، انسانی دماغ، اس کی پیچیدگیاں، اس کے اندر نیورونز اور ان کے سارا سسٹم، اور اس میں اگر یہی نظام جو اللہ تعالیٰ نے سمیٹ کر ایک ہتھیلی جتنی جگہوں میں رکھا ہے، اس کو اگر کوئی انسان بنانا چاہے تو کیسے، کہاں تک بن سکتا ہے، اور اس کی جسامت کیا ہوگی اور اس کے فنکشنز کیسے ہوں گے۔ تو دوسری جس طرف آپ کو متوجہ ہونا چاہیے اور اپنے اوقات میں سے کچھ وقت نکالنا چاہیے، وہ خود انسان کی وجہ تخلیق ہے۔ انسان کیا ہے؟
تیسری چیز جو اس تین چیزوں کو کنیکٹ کرتی ہے، خدا کو، کائنات کو اور انسان کو، جو اس کی تین بڑی حقیقتیں ہیں. خدا سب سے بڑی حقیقت ہے، اس کے بعد کائنات ایک حقیقت ہے جو آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے، اور اس کی بہت بڑی عظمت ہمارے دل میں ہوتی ہے کیونکہ ہم اس کو دیکھ رہے ہیں. ہم جس چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں ہمیں اسی کی عظمت ہمارے دل میں آتی ہے، اور جن چیزوں کو ہم نے نہیں دیکھا اس کے لیے ایمان کا بہت بڑا درجہ چاہیے، اس کی کوئی بہت بڑی حقیقت اپنے دل میں لانے کے لیے. مثلا جنت ہے، جہنم ہے، آخرت کا دن ہے، اس کی وہ آپ نے دیکھا وہ نہیں ہے، اس لیے اس کو عالم الغیب کہتے ہیں. آپ جس عالم کو دیکھ رہے ہیں اس کو عالم الشہادہ کہتے ہیں. تو خدا ہے اور کائنات ہے اور انسان ہے، اور ان تین چیزوں کے درمیان ایک سب سے بڑی لازوال حقیقت وہ نبوت اور رسالت ہے. نبوت اور رسالت کے بغیر یہ چیزیں، یہ ڈاٹس کنیکٹ نہیں ہوتے، کسی نتیجے پر نہیں پہنچتے. نبوت اور رسالت کے بغیر انسان، خدا کا جو تعلق کائنات کے ساتھ ہے اور کائنات کا جو تعلق انسان کے ساتھ ہے اور انسان کا جو تعلق خدا کے ساتھ ہے، اس مثلث کو انسان کبھی بھی اس کے خطوط واضح نہیں کر سکتا جب تک نبوت اور رسالت نہ ہو درمیان. یہ انسانوں کی اتنی بڑی ضرورت ہے اور یہ انسانوں کی اتنی بڑی حاجت کو یہ پورا کرتی ہے کہ اگر اس کو آپ انسانوں کی زندگی سے نکال دیں تو انسان ایک بے معنی مخلوق ہے، جیسے کہ یہ ہزاروں قسم کی مخلوقات دنیا کے اندر موجود ہیں جو انوارات نبوت سے محروم ہیں. ان کا ڈومین ہی نہیں ہے، ان کا وہ مسئلہ ہی نہیں ہے، اس لیے ان کو اس کی ضرورت بھی نہیں ہے. مطلب ایک گائے کو نبوت کی کیا ضرورت ہے؟ ویسے نبوت کی برکات جانوروں تک پہنچے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن گائے کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے نبوت کی ہدایات کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ اس کو اللہ نے فطرت پہ پیدا کیا ہے، وہ اپنی فطرت پہ زندگی گزارے گی فطری طریقے کے ساتھ، اس لیے اس کو کسی بھی چیز میں ٹریننگ کی ضرورت نہیں پیش آتی. آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ آج کل ماؤں کو اور باپ کو پیرنٹنگ کی ٹریننگ دی جاتی ہے، کہتے ہیں لوگ کہ اچھے والدین کیسے بنا جاتا ہے، تو آپ سیکھیں اس کو تاکہ آپ اچھی تربیت کر سکیں اپنی اولاد کی. لیکن کسی گائے کو کسی پیرنٹنگ کی تربیت کی ضرورت نہیں ہوتی، نہ بیل کو ضرورت ہوتی ہے، نہ گائے کو ضرورت ہوتی ہے. فطرت ہے، ان کو پتہ ہے اپنے بچے کیسے پالنے ہیں، اپنے بچوں کو دودھ کیسے پلانا ہے اور ان کی حفاظت کیسے کرنی ہے. تو عزیزان گرامی، جب نبوت اتنی بڑی بڑی حقیقتوں کی اصل کو واضح کرتی ہے تو پھر آپ سوچیں کہ ہمارا اس میں تفکر اور تدبر اور اس سے ہماری واقفیت آج تک کیسی ہے، اور ہم نے اس پر کتنا وقت لگایا ہے. ہمارے ہاں میں اس کو سمجھتا ہوں ایک کمی کہہ لیں، یا ہمارے عام طور پر مذہبی طبقے کی یا دینی ہمارے جو پیشواؤں کے بیانات ہیں یا ان کی گفتگو ہے ہمارے معاشرے میں عام طور پر، اس میں اس بات کی سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ اس نبوت کو جیتی جاگتی اور رواں دواں زندگی کے ساتھ اس طرح کنیکٹ کیا جائے جیسے کہ اللہ جل شانہ کا مطالبہ ہے. یہ فقط عشق و محبت کے اظہار پر اکتفا نہیں کیا جا سکتا، فقط اپنے ایک اچھے عاشقانہ تعلق کے اظہار کے اوپر یہ باب بند نہیں کیا جا سکتا کہ اب اس سے آگے کوئی بات نہیں رہی. سب سے اہم ترین سوال یہ اٹھے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل شانہ نے اس دنیا میں جس مقصد کے لیے بھیجا تھا، اس مقصد کی تکمیل میں ان کی امت کی کارگزاری کیا ہے، ان کی امت کی بھاگ دوڑ کیا ہے، ان کی امت نے اس حوالے سے کیا کردار ادا کیا ہے، اور باقی انسانیت کے لیے کیا چیز تیار کی ہے جو اس کے سامنے پیش کی جا سکے. یہ وہ ذمہ داری ہے جو آج ہمارے کندھوں پر ہے، اور آج سے نہیں 1400 سالوں سے ہے. اور اگر اس ذمہ داری کو ہم نے ادا نہیں کیا تو ہم قطعاً یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفا نبھائی ہے اور ہم نے حضور کا امتی ہونے کا حق ادا کیا ہے اور خود اپنے جذبہ محبت اور اپنے عشق کے جذبات کی تکمیل کی ہے اگر ہم نے یہ کام نہیں کیا. اور یہ وہ کام ہے جو صدیوں سے ہمارے اوپر ایک قرض کی طرح ہمارے کندھوں کے اوپر دھرا ہوا ہے. آج آپ خود بتائیے، تھوڑی دیر کے لیے ہم سب اپنے آپ کو اسلام کا نمائندہ سمجھ لیں، جو حقیقتاً ہم ہیں، چاہے ہم اس کا احساس کریں یا نہ کریں. آج میرے اور آپ کے پاس اس اسلام کی نمائندگی کرتے ہوئے غیر مسلموں کے سامنے، اس باقی انسانیت کے سامنے رکھنے کے لیے کیا ہے؟ ان کے سامنے ہم تھیوریٹیکل چیزیں تو ٹھیک ہے رکھ سکتے ہیں.
آپ قرآن شریف ان کو دے دیں گے، اور قرآن پڑھنے سے یقیناً لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، غیر مسلموں کو بھی ہوتا ہے۔ آپ ان کے سامنے بہت اچھے طریقے سے بیان کر لیں گے، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی پاک بازی اور آپ کا کردار اور آپ کی بلندیوں اور رفتوں کا بیان کر لیں گے، لیکن اگر وہ آپ سے پوچھے کہ جس جامعیت کا آپ دعویٰ کرتے ہیں اپنی شریعت کی اور قرآن کی اور اسلام کی، یہ اور ہر شعبے پر آپ اس بات کے مدعی ہیں کہ یہ ہر شعبہ زندگی کو محیط ہے، تو یہ بتائیے کہ عملاً یہ کہاں پر ہے؟ دنیا میں 2.25 ارب مسلمان بستے ہیں، 7 ارب سے اونچی جو دنیا کی آبادی ہے اس میں مسلمانوں کی تعداد کوئی 2.25 ارب کے لگ بھگ ہے۔ تو اتنے نام لیوا ہوں، اتنے نسبت کرنے والے ہوں، اتنے کلمہ پڑھنے والے ہوں، اور وہ کہیں کہ ہمارے پاس روئے زمین پر جو ہم بات کر رہے ہیں اس کو عملاً دکھانے کی کوئی چیز نہیں ہے، کہیں پر بھی نہیں ہے، اور ہماری زندگی ایک الگ رخ پر بہتی ہے، اور ہماری عبادات کا رخ الگ ہے، ہمارے اعتقادات کا رخ الگ ہے، اور چلتی ہوئی زندگی کا رخ الگ ہے، تو ایسے دوغلے بیان میں کسی کے لیے کوئی کشش نہیں ہے، اس میں کسی کے لیے کوئی دعوت نہیں ہے، متاثر ہونے والی کوئی بات نہیں ہے۔ پھر بھی لوگ ہوتے رہیں گے کسی نہ کسی درجے میں، دنیا میں لوگ مسلمان پھر بھی ہو رہے ہیں، اور یقینی بات یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کی زندگیوں کو دیکھ کر کم سے کم مسلمان نہیں ہو رہے۔ بہت کم لوگ ایسے ہوں گے، آپ پوری دنیا میں نئے مسلمان ہونے والوں کے نکالیں اعداد و شمار، اور آپ لوگ تو بہت سے لوگ اس لائن کے لوگ ہیں، آپ ان کے انٹرویوز کریں، یہ ایک آپ کے یہاں ریسرچ ہوتی ہے بہت ساری چیزوں میں، آپ یوں کریں کہ میں آپ کو ایک ریسرچ کا ٹاپک دے رہا ہوں کہ آپ جائیں پشاور کی ان تمام جگہوں میں جہاں آپ کو پتہ چلے کہ کوئی بندے نے اسلام قبول کیا ہے یا کسی خاتون نے اسلام قبول کیا، آپ اسے پوچھیں تم نے کیوں قبول کیا۔ ایسے کوئی 200 300 500 لوگوں کا ڈیٹا اکٹھا کریں، کوئی 1000 لوگوں کا ڈیٹا اکٹھا کریں، کیوں آپ نے اسلام کیوں قبول کیا۔ میرا خیال نہیں ہے، جتنا میرا تجربہ ہے، کہ 1000 لوگوں میں سے آپ کو کوئی 10-20 بھی شاید ایسے نہ مل پائیں جو یہ کہیں کہ کسی مسلمان کی زندگی کو دیکھ کر اسلام قبول کیا۔ کسی مسلمان کی زندگی میں اتنی عجیب و غریب دعوت تھی کہ اس کو دیکھ کر ہم نے اسلام قبول کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ کا خود ایک ہدایت کا نظام ہے جو انسانوں کا محتاج بھی نہیں ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو انسان بھی اپنی فطرت کی آواز پر، چونکہ اس فطرت کے اندر اللہ پاک نے توحید کی نعمت کو ودیعت کیا ہوا ہے، الست بربکم قالوا بلا، اس کو عہد الست کہتے ہیں جو ساری روحوں نے کیا اللہ کے ساتھ۔ جب اللہ نے روحوں سے پوچھا میں تمہارا رب نہیں ہوں، ان کا کیوں نہیں ہے، اللہ آپ ہمارے رب ہیں، یہ وہ عہد ہے جو ہر روح نے کیا ہے، اس عہد کی کوئی تاثیر ہے جو انسانی قلوب کے اندر پڑی ہوئی ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، کہ ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے بچہ پیدائشی طور پر فطری دین فطرت پر ہوتا ہے، اور اسلام دین فطرت ہے، یعنی ہر بچہ پیدائشی مسلمان ہوتا ہے۔ پھر فرمایا آپ نے کہ یہ اس کے ماں باپ ہیں جو اس کو یہودی بناتے ہیں، جو اس کو نصرانی بناتے ہیں، جو اس کو مجوسی بناتے ہیں، فَأَبَوَاهُ، یہ اس کے ماں باپ ہیں، یعنی یہ، اور ماں باپ سے مراد محدثین نے لکھا ہے کہ اس کا پورا انوائرمنٹ ہے، اس کا پورا ماحول ہے، اس کا پورا چاروں طرف جو کچھ چل رہا ہے وہ اس کا رخ طے کرتا ہے۔ تو بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کچھ وقت اپنے ماحول کے اثر کی وجہ سے کسی اور دین کو قبول کیا، اور پھر جب ان کے اندر جو فطرت کی ایک آواز ہوتی ہے جو موجود ہوتی ہے، انہوں نے اس کو مرنے نہیں دیا ہوتا، انہوں نے اس کا گلا نہیں گھونٹا ہوتا، تو پھر ان کو اندر سے ایک آواز ایمان کی کسی وقت میں آتی ہے جس کی مختلف مظاہر ہو سکتے ہیں، تو اس پر لبیک کہتے ہوئے اللہ تعالیٰ ان کو کلمہ ایمان سے سرفراز کر دیتے ہیں۔ میرے ساتھی جانتے ہیں گزشتہ دنوں ہمارے ہاں ایک صاحب مسلمان ہونے کے لیے آئے اپنی اہلیہ اور 2 چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ۔ اسلام آباد میں جہاں میں رہتا ہوں وہاں کی ایک بستی سے جس میں غیر مسلم رہتے ہیں، وہاں سے آئے تھے، تو جس سے میں نے عرض کیا کہ مجھے دلچسپی ہوتی ہے کہ کوئی بندہ اسلام قبول کر رہا ہے تو کیوں کر رہا ہے، تو ان سے ہی میں نے بڑی دلچسپی کے ساتھ پوچھا کہ
آپ کو کس چیز نے آپ کے دل میں ایمان کا اور اسلام کا شوق پیدا کیا؟ تو اس نے یہ کہا مجھے کہ مجھے نماز دیکھنے میں بہت اچھا، بڑے مذہبی خاندان سے اس کا تعلق تھا، اس کے بہنوئی اور اس کے بھائی وغیرہ اس جس عیسائیت سے وہ آیا تھا تو وہ بڑے پادری اور مذہبی لوگ کہتا ہے۔ میں نے خود بھی 12-14 سال ایک کلیسا کی، ایک چرچ کی خدمت کی ہے، اور میں وہاں پر یہ جو میرے سامنے سسٹم ہے، ساؤنڈ کا نظام کہتا ہے، میں چلاتا تھا، بہت عرصے میں نے کیا کام۔ تو اس نے کہا کہ مجھے وضو اور نماز، سب سے پہلے عجیب مجھے حیرت ہوئی کہ انسان کسی سے، چونکہ ان پڑھ آدمی تھا، پڑھا لکھا نہیں تھا، اس کی اہلیہ کچھ پڑھی لکھی تھی، تو اس نے کہا کہ مجھے جو ہے یہ وضو اور نماز جو ہے یہ مجھے بہت زیادہ اپیل کرتی ہے، اور وضو خاص طور پر کہا کہ میں جب کروں تو مجھے ایک عجیب روحانی کیفیت محسوس ہوتی ہے، اور میں جب مسلمان نہیں بھی تھا تو میں صرف اپنی ایک تسکین کے لیے وضو کیا کرتا تھا، کہ جب میں وضو کرتا تھا تو مجھے خاص قسم کی تسکین محسوس ہوتی تھی۔ اب یہ دیکھیں یہ کیا چیز ہے، اگر آپ اب یہ فطرت کی جو تقاضا ہے، چونکہ فطرت انسانی جسم کی صفائی کے لیے وضو کا تقاضا کرتی ہے، یہ فطری طور پر انسان میں اللہ نے ڈالی یہ بات، اس لیے شریعت نے اس کا حکم دیا ہے، اور اسی لیے عبادات سے پہلے وضو کا حکم موجود ہے بعض صورتوں میں، اور بعض صورتوں میں غسل کا۔ تو یہ ان جسم کی صفائی کے لیے جو فطرت کی اور روح کی آواز ہے وہ وضو اور غسل ہے، اور وہ کہتا ہے کہ مجھے وہ کرنے سے مجھے سکون ملتا، مجھے اچھا لگتا تھا، میری عجیب کیفیت ہوتی تھی۔ تو میں نے سوچا کہ وضو اتنی اچھی چیز ہے تو پھر نماز کتنی زبردست چیز ہوگی جو اس کے بعد ہوگا۔ تو نماز تو مجھے آتی نہیں تھی، تو کہتا ہے میں ایسی کبھی کبھار کسی مسجد میں گھس جاتا تھا، جیسے لوگ کر رہے ہوتے تھے ویسے میں کرتا تھا۔ تب مجھے خیال آیا کہ اگر میں اس کو سیکھ لوں، باقاعدہ ایمان لے کر نماز پڑھوں، تو پھر مجھے کتنا اس میں ایک لطف آئے گا اور کتنا اچھا لگے گا۔ تو عزیزان گرامی، عرض میں یہ کر رہا تھا کہ ہمارے کندھوں کے اوپر جو قرض ہے وہ یہ کہ ہم نے نبوت کے جو پیغام تھا مختلف شعبہ ہائے زندگی کے نام، اس کو ہم نے فراموش کر دیا، اور آج ہماری زندگی کے تمام شعبے نبوت کے احکامات، نبوت کی ہدایات، اس بارے میں نبوت سے آئی ہوئی وحی کی روشنی کے بغیر سفر کر رہے ہیں۔ مسلمان کا کوئی بھی سفر یاد رکھیے گا، چاہے وہ عمل کا سفر ہو، چاہے وہ اعتقاد کا سفر ہو، چاہے وہ نظریات کا سفر ہو، چاہے وہ کوئی انٹلیکچول سفر ہو، اس کا وہ بے لگام نہیں ہوتا۔ وہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ اس کو اس کی تحقیق یا اس کے مطالعے کے نتائج جہاں پر بھی پہنچا دیں تو وہ اس کو اپنی منزل سمجھے کہ میں یہاں تک پہنچا ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ مسلمان کا ہر سفر ہمیشہ خدائی احکامات کے سائے کے نیچے ہوتا ہے، اور ہمیشہ نبوت کی تعلیمات کے سائے کے نیچے ہوتا ہے۔ اسلام نام ہی اسی چیز کا ہے۔ اسلام کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ نے سرنڈر کیا ہے، تسلیم کرنے سے ہے اسلام، کہ ایک انسان سرنڈر کرتا ہے۔ کس چیز کو سرنڈر کرتا ہے؟ اپنے بے لگام پن کو سرنڈر کرتا ہے کہ میں اب ایسے بے لگام نہیں ہوں جس کا کوئی رخ ہی نہیں ہے، میں ایسا نہیں ہوں جس کی فکر، جس کے نظریے کا کوئی رخ نہ ہو، جس کے عمل کا کوئی رخ نہ ہو، اور جس کی سوچ کا کوئی رخ نہ ہو، نہیں، بلکہ میرے لیے ایک ڈائریکشن واضح ہے، اور اس ڈائریکشن کو واضح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا انتظام کیا ہے کہ کائنات کی افضل ترین ہستی اور اللہ تعالیٰ کی مقرب ترین ہستی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے، اور ایک کتاب ان کے ساتھ بھیجی ہے جو قرآن کہلاتی ہے، جس میں اللہ جل شانہ نے تمام زمانوں کے تمام انسانوں کی ہر قسم کی ہدایت کے سامان کو اس کے اندر رکھ دیا۔ ان نعمتوں کے ہوتے ہوئے، اتنی بڑی ہدایت کے ہوتے ہوئے، مسلمان اس سے روگردانی کرتے ہوئے زندگی کیسے گزار سکتا، یا اس کو ٹچ کیے بغیر اور اس سے ہدایت اور روشنی لیے بغیر ایک مسلمان کی زندگی کا، چاہے وہ انفرادی زندگی ہو یا اس کی اجتماعی زندگی، اس کا تصور نہیں ہو سکتا۔ تو دانشگاہوں میں یہ بات یاد رکھیے گا، درسگاہوں میں یہ بات یاد رکھیے گا کہ آپ مختلف شعبوں کا علم حاصل کر رہے ہوتے ہیں۔ جس طرح کہ اپنے شعبے کا علم آپ اپنی ضرورت سمجھتے ہیں، ایک ڈگری آپ اپنی ضرورت سمجھتے ہیں، اور اس میں زیادہ ترقی اپنی ضرورت سمجھتے ہیں، ایک بہت بڑی اس کی اور ضرورت ہے جو ہم سب کے کندھوں کے اوپر اجتماعی طور پر موجود ہے، کہ آپ کے اس خاص اختصاصی شعبے کا نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کیا ہے، آپ کے اس شعبے کے لیے نبوت کی ہدایات کیا ہیں، آپ کے اس شعبے کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے،
آپ کے اس شعبے سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ہدایات اور ارشادات کیا ہیں، اور اس آپ کے شعبے سے متعلق ایک عملی مسلمان اور ایک غیر مسلم کے درمیان امتیاز کیا ہے، فرق کیا ہے، کہاں پر پتہ چلے گا کہ یہ اسلام کی وجہ سے یہ ایسا ہے۔ جیسا کہ لوگ حضرات صحابہ کی ہر چیز کو دیکھ کر اس کی وجہ پوچھا کرتے تھے۔ صحابہ کرام کا قافلہ انڈونیشیا پہنچا اور تجارت بھی کرتا تھا اور دعوت کا کام بھی کرتا تھا، تو تجارت کے اندر ان کے معاملات کو دیکھ کر، ان کی صفائی معاملات کو دیکھ کر، اور جو نبوت کے احکامات تھے تجارت میں، جو موٹے موٹے احکامات آپ نے سنے ہوں گے، جو چیز آپ کے قبضے میں نہیں ہے مت بیچیے، جس چیز کے آپ مالک نہیں ہیں مت بیچیے، سود نہ کریں، قمار نہ کریں، سٹہ بازی نہ کریں، دوسرے کی مجبوری سے فائدہ نہ اٹھائیں، جھوٹ نہ بولیں، خیانت نہ کریں، اور لوگوں کو دکھائیں ایک چیز اور بیچیں دوسری چیز، یہ کام نہ کریں۔ اور اگر کوئی اخلاقیات پھر اس کی کہ اگر کوئی آپ کے پاس بیچا ہوا مال لے کر آ جائے واپس کرنے کے لیے تو خوش دلی کے ساتھ واپس کر دیجئے، اگر کوئی مجبور آپ کے پاس اپنی چیز بیچنے آیا ہے تو اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر اس کی قیمت کم نہ لگائیے۔ تو کچھ احکامات ہیں جس کا تعلق جائز اور ناجائز ہونے کے ساتھ ہے، کچھ اخلاقیات ہیں جس کی پیروی کرنے پر اس میں حسن اور خوبی پیدا ہوتی ہے۔ تو جب ان دونوں چیزوں کے ساتھ کے مرکب کے ساتھ صحابہ نے وہاں تجارت کی تو وہ لوگ بے ساختہ پوچھتے تھے کہ یہ تم لوگوں کا طرز عمل باقی دنیا سے مختلف کیوں ہے؟ تو وہ کہا کرتے تھے یہ اسلام کی تعلیمات ہیں۔ تو انہوں نے کہا پھر ایسا دین تو ہمیں بھی چاہیے، اس دین پر تو ہم بھی آنا چاہیں گے۔ اور آپ بارہا آپ نے بات سنی ہوگی کہ یہ سارے جزائر سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں یہ یکبارگی آنن فانن تھوڑے سے عرصے کے اندر اجتماعی طور پر مسلمان ہو گئے۔ نہ یہاں کوئی لشکر کشی ہوئی ہے، نہ یہاں پر جس طرح ایک الزام ہے دنیا کا کہ ایک مشہور جملہ آپ نے سنا ہوگا کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا ہے، تو یہ اورینٹلسٹ بہت سارے آج تک اس پر صحیح دلائل تو نہیں دے سکے، لیکن ظاہر ہے اسلام کا غیر معمولی پھیلاؤ ایک دنیا کے لیے حیرت کی بات تو ہے کہ صرف اتنے تھوڑے عرصے کے اندر 2.25 ارب انسانوں تک ایک دین پہنچ گیا۔ تو وہ اس میں جو سب سے طاقتور چیز ہر دور میں رہی ہے وہ یہ رہی ہے کہ زندگی اور اسلام کا ایک جیتا جاگتا تعلق رہا ہے، ایک کنیکٹیوٹی رہی ہے اس کے اندر، ہر شعبہ زندگی میں رہی ہے۔ ہم نے کیا کیا؟ آج آپ دیکھیں ہمارے یہاں دین کے نمائندے اس طرح الگ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جیسے کہ عیسائیت کے اندر پوپ اور پادری اور کلیسا عام زندگی سے ایک الگ چیز ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں بھی اس کی نمائندگی ہم نے کچھ لوگوں کے کندھوں پر ڈال دی کہ جی دین تم لوگوں کا مسئلہ ہے اور زندگی اپنے رخ اپنے فیصلے خود کرے گی، زندگی اپنی مرضی سے چلے گی، اس میں کہیں پر بھی قرآن کی اور وحی کی ہدایات کا خیال نہیں رکھا جائے گا۔ یہ کسی بھی اسلامی معاشرے کی تصویر نہیں ہو سکتی میرے عزیزو۔ اور اس معاشرے سے دعوت کا عمل اور مسلمانوں کا دین کے اوپر کھڑا ہونا اور غیر مسلموں کا اسلام کی طرف آنا یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہر فرد اپنی اپنی جگہ کے اوپر یہ سوچے کہ اس میں اس کی ذمہ داری کیا ہے اور وہ کس زندگی کے کس شعبے کو وہ نبوت کے ساتھ ملا سکتا ہے، نبوت کے ساتھ اس کا رشتہ بحال کر سکتا ہے، نبوت کے ساتھ اس کا تعلق پیدا کر سکتا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آوری کا مقصد تھا، اور اسی مقصد کو بیان کرتی ہوئی قرآن کی آیت میں نے آپ کے سامنے اپنی بات شروع کرنے سے پہلے پڑھی کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا ہے۔ اب آپ سوچئے، میں یہ نہیں کہتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کی تعریف کرنا کوئی ثواب کا کام نہیں ہے، لیکن آپ سوچیں کہ اتنا بڑا خلا پیدا ہو گیا ہو، اتنا بڑا ویکیوم پیدا ہو گیا ہو، اور نبوت کے ساتھ ہم لوگوں کا ظلم اور ہماری بے وفائی اس حد تک پہنچ گئی ہو، اور جب ہم بیان کریں تو اس میں کہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفیں اتنی خوبصورت تھیں، اور آپ کے گال اتنے مبارک خوبصورت تھے، اور آپ کے بال اتنے اچھے تھے، اور آپ کا لباس اتنا اچھا تھا، اور ہمارے تذکرے اسی کے اوپر ختم ہو جائیں، زلف و رخسار کی باتوں پر ہمارے نعت خوانوں کی نعت بھی ختم ہو جائے، اور ہمارے مقررین کی تقریریں بھی ختم ہو جائیں، اور جو اصل نبوت جس مقصد کے لیے آئی تھی اور اس کے اندر جو ہم لوگوں سے جتنی بڑی صدیوں پر محیط کوتاہی ہوئی، جس کی ہم پوری امت مسلمہ جس کی اجتماعی مجرم ہے، وہ ہماری کوئی ڈسکشن کا ٹاپک ہی نہ ہو، وہ ہماری گفتگو کا موضوع ہی نہ ہو، اس کے اوپر ہمارے اندر کوئی فکر مندی ہی نہ ہو، اور ہم میں سے ہر شخص اپنے آپ کو اس کا ذمہ دار ہی نہ سمجھے،
تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اس طریقے کے ساتھ سیرت کانفرنسز کہیں پر کریں جس میں یہ اس موضوع کو ہم پر ایک لمحہ فکریہ پیدا کیے بغیر آگے گزر جائیں تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے وفائی اور آپ کے مشن کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے، آپ کی تشریف آوری کے مقاصد کو نہ سمجھنے کا طریقہ کا نتیجہ ہے۔ تو میں آپ کو، وقت پورا ہو گیا ہے، میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ کتنے بجے آپ نے مجھے کہا تھا ڈاکٹر صاحب، کب تک ہے وقت ہمارے پاس؟ اچھا، تو اس پر میں آپ سے کہوں گا کہ آج کی ہماری مجلس، میرے احباب جانتے ہیں کہ تقریریں کرنا میرا شوق نہیں ہے، میں جاتا بھی نہیں ہوں، میں جلسوں میں نہیں جاتا، مدرسوں کے پروگراموں میں نہیں جاتا، کہیں بہت مجبور ہو جاؤں، کوئی 100 میں سے کسی ایک جگہ جاؤں تو الگ بات ہے۔ تو یہ میں کوئی روایتی مقرر نہیں ہوں، میں کوئی خطیب نہیں ہوں، اور نہ یہ میرا کام ہے کہ جس طرح بعض لوگ ایک کے بعد ایک جگہ جاتے ہیں۔ ہم تو پڑھنے پڑھانے کی دنیا کے لوگ ہیں، اور اس کے لیے جو یکسوئی چاہیے ہوتی ہے اس کو پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں ہماری یہ پوری نشست یہ فائدہ مند ہو جائے گی اگر آپ یہاں سے کچھ فیصلے کر کے اٹھیں، اگر آپ دل میں کچھ چیزوں کو ٹھان کر اٹھیں تو پھر میں سمجھوں گا کہ میں آپ کے ساتھ سیرت النبی پر مذاکرہ کرنے کے لیے اسلام آباد سے حاضر ہوا، اور آپ یہاں پشاور یونیورسٹی کے طلبہ اور اساتذہ یہاں پر ماشاءاللہ اتنی بڑی تعداد کے اندر موجود ہیں آپ لوگ، تو اس میں سب سے پہلی چیز تو یہ کہ ہم اثر نو دل و دماغ کے ساتھ اپنے دل کو بھی اور اپنے دماغ کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ کے اوپر رکھ دیں۔ بے شک ہم لوگ مسلمان ہیں، اور بے شک یہ ہمارا ایمان کا حصہ ہے، لیکن میں ایک چیز عرض کروں کہ ہمارا ایمان کتنا شعوری ہے اور کتنا لا شعوری ہے، اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے تو ایک مسلمان گھر میں آنکھ کھولی ہے نا، تو ہمارے ساتھ ایمان ڈسکس نہیں ہوا گھروں کے اندر۔ آپ میں سے کون یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ کے والدین نے، شاید کوئی استثناء ہو تو میں نہیں کہتا، کہ آپ کے والدین نے آپ کے ساتھ بیٹھ کر ایمانیات کو ڈسکس کیا تھا؟ جب آپ نے ہوش سنبھالا، آپ کو کچھ چیزیں ضرور پڑھوائیں۔ دیندار والدین بڑے خوش ہوتے ہیں جب ان کے بچے کلمہ پڑھتے ہیں۔ وہ بچہ جب بولنا شروع کرتا ہے تو کہتے ہیں پڑھو بیٹا لا الہ، تو بچہ اپنی توتلی زبان میں کہتا ہے لا الہ، تو باپ اور ماں کے چہرے کھل جاتے ہیں، لوگوں کو بھی سناتے ہیں، سنیں جی بچے نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ اس کی میں اہمیت سے انکاری نہیں ہوں، لیکن ایمان کو ہم نے اپنے گھروں میں، اپنے بچپن میں، اپنے ابتدائی جوانی میں، کیا ہم نے اس پر کوئی بیٹھ کے غور و فکر کیا؟ کیا کبھی ہم نے اس کے تقاضوں پر غور کیا؟ کبھی ہم نے یہ ہماری طرف جو چلیں زیادہ نہیں، وہ جو اس کی منیمم ریکوائرمنٹس ہیں، کم سے کم جو اس کے مطالبات ہیں، اس پر میرا واسطہ نوجوانوں سے رہتا ہے، اور بہت زیادہ رہتا ہے، اور پورے ملک کے طول و عرض میں رہتا ہے۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں اور حالات بھی جانتا ہوں اور گھروں سے بھی واقف ہوں، تو مجھے پتہ ہے کہ اس کا موقع بیشتر لوگوں کو نہیں ملا ہوتا۔ تو لاشعوری قسم کا ایمان ہے، اللہ کی نعمت ہے، لیکن اس کو اپنے شعور کی طرف لے کر جائیے اور اس پہ بیٹھ کے غور و فکر کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اور نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و ختم نبوت کا میری طرف بحیثیت ایک پیروکار کے، بحیثیت ایک نام لیوا کے، بحیثیت ایک ایمان لانے والے کے، اور بحیثیت ایک سرنڈر کرنے والے کے، ہم اسلام نہ لفظ کہیں کیونکہ عربی کا لفظ ہے، بعض اوقات اس کی حقیقت نہیں معلوم ہوتی کیا ہے۔ بعض الفاظ ہماری زبانوں پر رسمن چڑھے ہوئے ہیں، اور ہم اس کو جب بول بھی رہے ہوتے ہیں تو ہم اس کی حقیقت سے واقف نہیں ہوتے کیونکہ زبان کی تفصیلات معلوم نہیں ہوتی۔ تو اسلام کا جب بھی آپ لفظ کہیں تو کہیں کہ سرنڈر کرنا، تسلیم کرنا، جھک جانا اس کے سامنے، اپنی تمام تر عقل و دانش اور اپنی تمام خواہشات نفس اور اپنی تمام تر زندگی گزارنے کے طور اور طریقے، ان سب کی ایک پوٹلی بنا کر اسلام کے پاؤں کے اندر رکھ دینا کہ بس یہ میری طرف سے تسلیم ہے اور میں کوئی قدم بھی ہدایات کے بغیر نہیں اٹھاؤں گا۔ یہ ذہن میں یہ رکھنا، پھر جو کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، جو نافرمانی ہو جاتی ہے، جو معصیت ہو جاتی ہے، جو کسی کمزور لمحے کی گرفت میں آ کر انسان سے خطا ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے معافی کے دروازوں کو چوپٹ کھلا رکھا ہوا ہے۔ اس کے لیے اللہ جل شانہ نے کبھی اپنی مخلوق کو مایوس ہونے ہی نہیں دیا،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آسمانوں سے پیغامات آتے تھے اس میں بار بار کہا گیا کہ مخلوق سے کہیں کہ رحمتی وسعت کل شیء، لوگوں سے کو بتا دیں، ان گناہگاروں کو بتا دیں کہ میری رحمت ہر چیز سے زیادہ وسیع ہے، تمہارے گناہ کیا چیز ہوں گے میری رحمت کے سامنے۔ اور میرے بندوں کو بتا دیں کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کبھی بھی میری رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ کس چیز سے؟ کہ کبھی یہ نہ سمجھنا کہ شاید میرے گناہ وہاں تک پہنچ گئے ہیں جہاں معافی کا دروازہ بند نہ ہو گیا ہو میرے اوپر۔ تو حضور نے مخلوق سے کہا کہ اللہ کہتا ہے کبھی مایوس نہ، کسی بھی صورت کے اندر مایوس نہ۔ تو کوتاہیاں ہوں گی انسانوں سے اور غلطیاں بھی ہوں گی انسانوں سے، اللہ نے انسان بنایا ہی ایسا ہے کہ اس کے اندر یہ چیز رکھی گئی ہے۔ ایک انبیاء اس سے بلند و بالا ہوتے تھے، مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ انبیاء معصوم عن الخطا ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ان خطاؤں سے اور گناہوں سے بلند و بالا ہے، لیکن باقی انسانوں کی سرشت میں اللہ پاک نے یہ بات رکھی ہے کہ وہ کبھی دائیں ہوتا ہے کبھی بائیں ہوتا ہے، بہت اچھی نیت کے ساتھ سفر کرتا ہے، ٹھوکر کھا جاتا ہے، لڑکھڑا جاتا ہے، گر بھی جاتا ہے، مگر پھر اس کو اٹھانے کے لیے چیزیں موجود ہیں جو اس کو دوبارہ سے اس کے رستے کے اوپر کھڑا کر دیتی ہیں، اور اس ٹھوکروں سے اور اس گرنے سے اس کا نظریہ نہیں گرتا، اس کا عقیدہ نہیں گرتا، اس کی سوچ نہیں گرتی۔ اور عزیزان گرامی، میں اور آپ اس دور میں ہیں، اور یہ ہماری کیا کہوں کہ یہ اس 100-150 سال کا یہ سارا قصہ ہے جس کے اندر یہ وہ دور ہے جس میں ان 150 سالوں کے علاوہ اسلام کی تاریخ اس بات سے ناواقف ہے کہ کبھی مسلمان اعتقادی اعتبار سے بھی کسی شک و شبے کا شکار ہو سکتا ہے۔ آپ پوری تاریخ اٹھا کر دیکھیں 1200-1300 سالوں کی، مسلمانوں کے مسائل عملی رہے ہیں۔ عملی مسائل کا مطلب یہ ہوتا ہے گناہ ہو جاتے تھے، عملی مسائل کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان جنگوں میں شکست کھا جایا کرتے تھے، بعض اوقات عسکری شکست ہو جایا کرتی تھی، سیاسی شکست ہو جاتی تھی، ایک شخص ذاتی زندگی کے اندر ٹھوکر کھا جاتا تھا اور بدعمل ہو جاتا تھا، بے عمل ہو جاتا تھا، لیکن ایسا نہیں ہوتا تھا کہ ایک مسلمان کو جو کلمہ گو مسلمان ہو اس کو اسلام کے احکامات کے اوپر کنفیوژنز پیدا ہو جائیں۔ یہ اس 100-150 سال یہ جو میں اور آپ جس سے گزر رہے ہیں اور ہر گزرتے دن کے ساتھ، اور یہ کنفیوژنز پیدا کہاں پر ہوئیں، ان کی جائے پیدائش، ان کا لیبر روم وہ یونیورسٹیز ہیں۔ یہ کنفیوژنز کھیتوں میں نہیں پیدا ہوئی، اور یہ کنفیوژنز دکانوں میں نہیں پیدا ہوئی، یہ فیکٹریوں میں نہیں پیدا ہوئی، یہ کنفیوژنز تعلیم گاہوں میں پیدا ہوئی، یہ کنفیوژنز دانش گاہ جو کہلاتی تھی ان میں پیدا ہوئی۔ یہاں پر اس پر ایک متبادل دین لایا گیا۔ یہاں بیٹھے ہوں گے سوشیولوجی کے لوگ بیٹھے ہوں گے، اینتھروپولوجی کے لوگ بیٹھے ہوں گے، جینڈر سٹڈیز کے لوگ بیٹھے ہوں گے، اور سوشل سائنسز ساری کوئی بھی اٹھا لیں، سائیکالوجی کے لوگ بیٹھے ہوں گے۔ جب بھی آپ کو زندگی گزارنے کا کوئی طریقہ، زندگی کا خیر و شر کا کوئی پیمانہ، اچھی اور بری ہونے کے اعتبار سے کوئی بات آپ کے سامنے آئے اور وہ انسانوں کی سوچ و فکر کا نتیجہ ہو، نبوت اور الوہیت کے ساتھ اس کا تعلق نہ ہو، تو یاد رکھیے کہ وہ ایک متبادل دین ہوتا ہے۔ دین اسی کو کہتے ہیں، دین زندگی گزارنے کے طور طریقوں کو کہتے ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ ان اصطلاحات کے مطلب دوبارہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ اسلام کس کو کہتے ہیں، دین کس کو کہتے ہیں۔ تو دین کہتے ہیں زندگی گزارنے کا طریقہ۔ تو اگر زندگی گزارنے کا کوئی اور طریقہ بتایا جا رہا ہے، خیر و شر کے اعتبار سے، اچھا اور برا ہونے کے اعتبار سے، جائز اور ناجائز ہونے کے اعتبار سے، تو وہ یاد رکھیے گا کہ وہ ایک متوازی، ایک پیرلل دین ہے، ایک اور دین ہے جس کی طرف دعوت دی جا رہی۔ اگر آپ کو جینڈر سٹڈیز کے لوگ بیٹھے ہوں گے، ہماری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، طالبات تشریف فرمائے، ان کی اساتذہ ہی بیٹھی ہیں، اسلام نے رولز ڈیفائن کیے ہیں اور بہت واضح طور سے ڈیفائن کی۔ اسلامی معاشرے میں خواتین کے کرنے کے کام اور ان کی ذمہ داریاں اور ان سے سوسائٹی کو جو ان کی طرف احکامات متوجہ ہیں، ان کے مختلف بحیثیت ماں، بحیثیت بہن، بحیثیت بیٹی، جو اس کی مختلف حیثیتیں جیسے مردوں کی، اگر کوئی چیز ہمارے اوپر تعلیم کے نام پر ایسی لائی جائے جو اثر نو رولز کو ڈیفائن کرے، جو پھر سے بتائے کہ جی نہیں ہمارے نزدیک مردوں کا کردار یہ ہے، اور وہ جو ان کی ڈیفائن کردہ چیزیں ہیں اگر وہ قرآن و سنت کے ساتھ ٹکرا رہی ہیں
اس کے صریح خلاف ہیں، تو یہ متوازی دین ہے، یہ ایک اور دین ہے جس کی طرف دعوت دی جا رہی ہے۔ تو چونکہ میں نے عرض کیا کہ میرا تعلق رہتا ہے اور میں جانتا ہوں بہت سارے مضامین کے ساتھ، مجھے کچھ طالب علمی کے طور پر بھی مضامین زیادہ پڑھے مختلف چیزوں میں نے لاء پڑھا، کراچی یونیورسٹی سے LLB کیا، پھر میں نے پولیٹیکل سائنس پڑھا، اس میں ماسٹرز کیا کراچی یونیورسٹی سے۔ ویسے میں بنیادی تعلیم میری وہ ہے دینی تعلیم ہی ہے اور میں اسی کو اپنا تعارف سمجھتا ہوں، لیکن مجھے دیکھنے کا موقع ملا ہے، چیزیں دیکھتا بھی رہتا ہوں، پڑھتا بھی رہتا ہوں۔ تو یہ جو آپ کی طرف میں جس ذمہ داری کو عائد سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ اپنی دل و دماغ کی چار دیواری کو اتنا نیچے نہیں کر سکتے کہ اس میں جس قسم کے بھی افکار اور نظریات کا ریلا آئے تو آپ کے دل و دماغ میں گھس جائے، آپ کی کوئی پروٹیکشن وال ہی نہ ہو آپ کے گرد جو آپ کے ایمان اور آپ کے عقیدے کی حفاظت کرے۔ جیسے بعض گھروں میں جہاں حالات جتنے زیادہ خراب ہوتے ہیں تو پروٹیکشن والز اتنی زیادہ اونچی اٹھائی جاتی ہیں، پھر اس کے اوپر گرل لگائی جاتی ہے، پھر اس کے اوپر کانٹے دار تار لگائی جاتی ہے، کوئی پھلانگ نہ سکے۔ تو آپ کا دل و دماغ بھی ایک سلطنت ہے آپ کی، اور یہ آپ نے اسلام کو دیا ہے۔ اسلام اسی چیز کی سرنڈر کیا ہوا ہے، آپ نے طے کیا ہے کہ یہ دل اور دماغ یہ اللہ جل شانہ کی عطا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے، اور یہ میں نے شعوری فیصلہ ہے میرا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق استعمال ہوگا۔ اسی کو اسلام کہتے ہیں۔ دل بھی، دماغ بھی، اور دل و دماغ حکمران ہیں آپ کے جسم کے، تو پھر باقی سارے اعضاء خود بخود اس میں آ جاتے ہیں، کیونکہ آپ کا دماغ ہی ان کو ہدایات دے رہا ہے اور آپ کا دل ہی اس میں، یعنی یہ ایک تعبیر ہے، یعنی یہ کہہ لیں کہ ادبی تعبیر ہے کہ ہم افکار، خیالات، نظریات، سوچ کا مرکز دماغ کو کہتے ہیں اور خواہشات اور جذبات کا مرکز دل کو کہتے ہیں۔ یہ ایک ادبی تعبیر ہے، یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر میڈیکل سائنس کے لوگ بیٹھے ہیں تو مجھ سے کہیں کہ جی ہم نے تو ڈائسیکشن کر کے دیکھا ہے تو ہمیں تو وہاں یہ چیزیں نظر نہیں آئی ہیں، تو وہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تعبیر کس طرح کی۔ تو یہ دل و دماغ جو انسان کے جسم پر حکمران ہیں، ایک اس کی سوچ اور اس کی فکر اور اس کے نظریے پر حکومت کر رہا ہے اس کا دماغ، اور اس کی خواہشات اور اس کے جذبات اور اس کی کیفیات پر اس کا دل حکومت کر رہا ہے۔ یہ دونوں آپ نے اسلام کو دیے، یہ دونوں آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھے ہیں، یہ دونوں آپ نے اللہ کے سامنے سرنڈر کیے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ اس دل میں خدا کی چاہت کے علاوہ کوئی اور چیز خواہش بن کر آئے گی نہیں، اگر آئی تو میں اس پر عمل نہیں کروں گا، اگر خدا نہ خواستہ عمل کر لیا تو اس پہ شرمسار اور توبہ کروں گا اگر ہو گیا مجھ سے ایسی کوئی غلطی۔ اور اسی طرح اس دماغ کو بھی میں انہی خیالات کے ساتھ رکھوں گا جس کا مجھ سے مطالبہ کیا گیا ہے۔ میں جب کائنات کو دیکھوں گا اور میں اس کو جتنا بھی پرکھوں گا اور جتنا پھرولوں گا تو میں اس نتیجے کے اوپر پہنچوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ وہ لوگ جب پہنچتے پہنچتے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت و بڑائی بے ساختہ ان کے دل سے نکلے گی، اور وہ کہیں گے سبحان اللہ احسن الخالقین، تمام پیدا کرنے والوں میں سے یہ میرا خالق کتنا عجیب و غریب اور کتنا اعلیٰ پیدا کرنے والا ہے۔ یہ اس کے دل سے ایک ہوک اٹھے گی جو بندہ کائنات پہ غور و فکر کرے گا۔ یعنی آپ یہاں پر جو بیٹھے ہوں لوگ ایسٹرونومی اور ایسٹرالوجی اور جو لوگ بھی کسی بھی اس کے اعتبار سے اس کو دیکھتے ہیں، یعنی جس طرح نفس انسانی کو دیکھنے والے لوگ انسان کے جسم کی تفصیلات کو، کہ وہ جتنی تفصیلات سے واقف ہوتے چلے جائیں ان کا دل دہائی دے کہ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ یہ اللہ جل شانہ نے کہا ہے کہ اہل ایمان کا طریقہ ہے، اور اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ جب یہ لوگ زمین و آسمان پہ تفکر کرتے ہیں تو آخر میں کہتے ہیں کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، یا اللہ آپ نے یہ باطل نہیں پیدا کیا، یا اللہ یہ آپ نے بلا وجہ نہیں پیدا کیا، یا آپ نے عبث نہیں پیدا کیا۔ تو ایک تو یہ آپ کی ذمہ داری پہلی اپنی ذات کی حد تک، اور دوسری ذمہ داری آپ کی یہ ہے کہ اپنے علم کی جو بھی آپ کا شعبہ ہے اس کو میں نے عرض کیا کہ اس کا نبوت کے ساتھ اس کا رشتہ تلاش کیجیے اور ڈھونڈیے اور ریلیٹ کیجیے، آپس کے اندر اس کو ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کے اندر پیوست کیجیے، ایسے جیسے کہ نبوت کوئی چشمہ ہو، نبوت کوئی دریا ہو، نبوت کوئی پانی کا ایک مرکز ہو،
اور آپ کا شعبہ جو ہے وہ کھیت ہو اور آپ نے وہاں سے پانی لینا ہو اور اس کو اپنے کھیتوں کے اندر جیسے دوڑانا، اپنے کھیتوں تک جیسے پہنچانا ہو، اپنے شعبہ زندگی تک اس کے اثرات کو پہنچانا ہو، میڈیکل سائنس کے لوگوں کے ذمے بھی، لاء کے لوگوں کے ذمے بھی، اور سوشل سائنسز کے لوگوں کے ذمے بھی، اور ہر قسم کے مضامین سے وابستہ لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس کام کو کریں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آیا ہوا ایک فریضہ اور فرض اس کو سمجھیں، یہ آپ کی نبوت کا تقاضا سمجھیں اس بات کو، اور اگر ہم اس میں کامیاب ہو جائیں تو سمجھیں کہ ہم نے صدیوں کے بعد کوئی کارنامہ انجام دیا ہے۔ صدیوں سے جو امت کے کندھے کے اوپر دھرا ہوا قرض تھا، اللہ نے اس سے ہمیں سبکدوش کر دیا اگر ہم اس کام میں کامیاب ہو گئے، اگر ہم اس میں کسی درجے کے اندر بھی کچھ آگے چلے گئے، ہم نے کچھ قدم اس کے اندر اٹھا لیے اور ہم دنیا کے سامنے اسلام کو ایک عملی دین کی شکل میں رکھنے میں کامیاب ہو گئے، جو ہر شعبہ زندگی کی ہدایات دیتا ہوا عملاً نظر آ رہا ہو، صرف تھیوریٹیکلی نہیں، پریکٹیکلی نظر آ رہا۔ ہم کہہ سکیں کہ ایک مسلمان ڈاکٹر کے شرعی احکامات یہ ہیں اور اس کی اخلاقیات یہ ہیں، اور یہ عملاً آئیں ہم آپ کو دکھائیں۔ یہ دو الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں، کچھ اخلاقیات کے باب سے چیزیں تعلق رکھتی ہیں اور کچھ احکامات کے باب سے، جائز اور ناجائز اور حلال اور حرام کے رشتے سے تعلق رکھتی ہیں۔ اسی طرح باقی تمام شعبوں کو بھی آپ لیتے چلے جائیں تو یہ وہ کام ہیں جو یونیورسٹیوں میں ہو سکتے ہیں، یہ وہ کام ہیں جو دانشگاہوں میں ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہی اس کی جگہ ہے، یہی اس کے پڑھنے کی، پڑھانے کی، لکھنے کی، لکھانے کی، تحقیق اور اس کی تدقیق کی، ریسرچ کی، یہی وہ جگہیں ہیں۔ یہاں اس رشتے کو کسی بھی صورت کے اندر بحال کرنے کی ضرورت ہے، اور جس طرح میں نے عرض کیا کہ یہ اس زمانے میں کرنے کا سب سے بڑا کام، اس سے بڑا کوئی دین کا کام میرے علم میں نہیں ہے، کم سے کم میں نہیں جانتا کہ اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ اس سے بڑا کام کیا ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر یہ نہ کیا جائے تو اس کے سب سے بڑے تباہ کن نتائج یہ ہیں کہ اسلام کی شکل ناقص ہو جاتی ہے، اسلام نامکمل ہو جاتا ہے، اور ناقص اور نامکمل دین کے اندر پھر یہ طاقت نہیں رہتی کہ وہ اپنے پیروکاروں کی تمام ضروریات پوری کر سکے اور جو اس کو نہیں مانتے ان کے لیے دعوت کا باعث بن سکے۔ اتنا بڑا ایک بحران پیدا ہو جاتا ہے، اتنا بڑا کرائسس پیدا ہو جاتا ہے اس کے نتیجے میں۔ اور یہ آج جو آپ مسائل دیکھ رہے ہیں، آپ لوگ کہتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، سوچتے بھی ہیں، ہمیں لوگ بہت زیادہ آتے ہیں، نوجوان میرے پاس آتے ہیں کہ آپ سن رہے ہیں کہ لوگ ایتھیسٹ ہو رہے ہیں، اور لوگ جو ہیں وہ ایک اور آوازیں لگ رہی ہیں، لوگ سیکولر ہو رہے ہیں، لوگ لبرل ہو رہے ہیں، اور لوگوں میں یہ مسئلے پیدا ہو رہے ہیں، افکار اس طرح جا رہے ہیں۔ یہ سب اس ڈسکنیکٹیوٹی کے نتائج ہیں، اس کی وجہ ہے۔ یہ کنیکشن اگر آج بحال ہوتا آپ کو یہ مسائل نہ پیدا ہوئے ہوتے۔ یہ بات نہیں ہے کہ معاشرے سے کوئی عبادات اٹھ گئی ہیں، میں تو مسجدیں جس طرح پہلے آباد تھیں، آپ بتائیں آپ کی مسجدوں کی آبادی پر کیا فرق پڑا ہے؟ پچھلے 50-60 سالوں میں آپ نے مسجدوں میں نمازیوں کی تعداد بڑھتی ہوئی دیکھی ہے، گھٹتی ہوئی نہیں دیکھی۔ پچھلے 50-60 سالوں میں حج اور عمرے پر جانے والوں کی تعداد کئی گنا بڑھ گئی ہے، پہلے سے کم نہیں ہوئی ہے۔ ہماری خانقاہیں بھی آباد ہیں، اور نعرہ ہائے ہو لگانے والے لوگ بھی موجود ہیں، اور اسلامی حلیے کو بھی کوئی بہت بڑا چیلنج درپیش نہیں ہے۔ ہم پوری آزادی کے ساتھ اور پوری خود اعتمادی کے ساتھ، ہزاروں لوگ ہیں آپ کی یونیورسٹی کے اندر، اسٹوڈنٹس ہیں، طلبہ ہیں، یہ مائیں بہنیں بیٹھی ہیں ماشاءاللہ پورے اعتماد کے ساتھ۔ یہ ٹھیک ہے، اس کے مسائل کچھ نہ کچھ اپنی جگہ پر ہوں گے، لیکن یہ ہمارا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ اس سے بات شروع ہوگی اور اسی کے اوپر ختم ہو جائے گی۔ اصل بات وہ ہے جو میں نے اس میں آپ پر رکھی، اور اس پر آپ میں سے ہر فرد کی اس میں ایک ذمہ داری بنتی ہے، آپ کے اساتذہ کی سب سے زیادہ، اور اس کے بعد آپ کی بحیثیت طلبہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کو جوڑیے، اس کو ملائیے۔ اور اس کے لیے میں آپ کو آخر میں ایک رستہ بتاتا ہوں، ایک نکتہ بتاتا ہوں، اور اس پہ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وہ نکتہ یہ ہے، اپنے تجربے کی روشنی میں، میری عمر اسی کام میں گزری ہے، پڑھنے پڑھانے میں، اور مختلف طبقات کو میرا زیادہ واسطہ یونیورسٹیوں کے طلبہ اساتذہ سے، یہ ہمارے ساتھی جانتے ہیں، ہمارا ایک نظام ہے جس میں ہم آپ لوگوں کو پارٹ ٹائم میں پڑھاتے ہیں اور ہفتے اتوار کو، تو اس میں ہمارے پاس ہزاروں لوگ پڑھتے ہیں۔ اس سال ہم نے 2021 کے اندر 2200 یا 2300 پروفیشنلز کو اور یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کو، ان کو ہم نے داخلہ دیا اپنے سسٹم میں، پاکستان کے 6-7-8 بڑے شہروں میں۔ تو واسطہ رہتا ہے، تعلق رہتا ہے۔ میں اس پہ سوچ و بچار کرتا ہوں کہ صرف مسئلہ اٹھا دینا تو حل نہیں ہے، رستہ کیا دیا جائے لوگوں کو، اس کی طرف کوئی روڈ میپ کیا ہو، اس کے لیے کوئی لائن کیا ہو۔ تو میں آپ کو ایک نقطہ آغاز عرض کرتا ہوں۔ نقطہ آغاز یہ ہے میرے خیال میں کہ اگر
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت صحیح معنوں میں، حقیقی معنوں میں دل میں پیدا ہو جائے تو اس کے ساتھ ہی دل کے اندر ایک درد پیدا ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات، آپ کی اپنی امت کے لیے کڑھن، آپ کے شب و روز، آپ کا راتوں کو رونا، آپ کا اللہ سے گڑ گڑانا، اپنی امت کے لیے اللہ تعالیٰ سے مانگنا، کسی ایک امتی کے جہنم میں جانے کا تصور آپ کے لیے سہانے روح ہونا، یہ تفصیلات جب آپ کے سامنے آتی ہیں پوری تفصیل کے ساتھ مستند ذرائع سے، تو آپ کا دل پانی ہو جاتا ہے۔ آپ کو سمجھ میں نہیں آتا کہ میں اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حق کیسے ادا کروں۔ آپ کو ایک خاص قسم کا ان کے ساتھ ایک جیتا جاگتا تعلق مل جاتا ہے، اور یہ چیز پیدا ہوتی ہے سیرت پڑھنے سے۔ سیرت کو باقاعدہ پڑھا جائے، اس طرح نہیں جیسے کہ کوئی اخبار پڑھا جاتا ہے، نہیں، بلکہ باقاعدہ ایک مضمون بنا کر۔ اور جیسے ڈین صاحب نے مجھ سے کہا کہ آپ کے ہاں چونکہ اس کا ایک نظام ہے پڑھانے کا، پورے پاکستان میں ہم اس کو سیرت سرکلز کہتے ہیں، ہفتے میں ایک دن کلاس ہوتی ہے، استاد ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹس بیٹھتے ہیں اور سیرت کو ایک مضمون کے طور پر وہ شروع کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے، تاکہ حضور کے آباء و اجداد کا اور خاندانی پس منظر پتہ چلے، ابراہیم کا عراق میں پیدا ہونا اور شام سے ہوتے ہوئے مکہ مکرمہ آنا، پھر اسماعیل کا، پھر ہاجرہ کا کردار، جن کی ادائیں، ہاجرہ کی ادائیں اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئیں کہ اس زمانے سے لے کر آج تک لوگ صفا و مروہ کے درمیان اللہ پاک ان کو دوڑا رہے ہیں کہ ہاجرہ کی ادا زندہ رہے گی، جب تک اسلام زندہ رہے گا ہاجرہ کی ادا بھی زندہ رہے گی۔ ہاجرہ تو اس لیے دوڑی تھی کہ اس کا بچہ جاں بلب تھا، اس کے بچے کی روح نکل رہی تھی پیاس کی وجہ سے، تو ایک بے قرار ماں جیسے دوڑتی ہے، وہ تو ویسے دوڑی دو پہاڑوں کے درمیان، لیکن یہ دوڑ اللہ کو اچھی کتنی لگی ہے، اتنی اچھی لگی ہے کہ صفا و مروہ کے بیچ میں آ کے جہاں آ کر ہاجرہ کی رفتار تیز ہوئی تھی بچہ نظر نہ آنے کی وجہ سے، کیونکہ نشیب میں چلی گئی تھی، جب وہ اوپر چڑھتی تھی صفا پر تو بچہ نظر آتا تھا، اور جب وہ مروہ پر چڑھتی تھی تب بھی بچہ نظر آتا تھا، جب وہ دونوں پہاڑوں کے نشیب میں آتی تھی تو ان کو بچہ نظر نہیں آتا تھا۔ اور ایک ماں، ایک بے قرار ماں جس کا بچہ جاں بلب ہو، جب بچہ اس کی نگاہوں سے اجھل ہو تو اس کی جو کیفیت ہے وہ ماں جان سکتی ہے، میں اور آپ نہ جان سکتے ہیں نہ بیان کر سکتے ہیں، یہ کسی ماں سے پوچھیں اس وقت اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ اس وقت ہاجرہ کی رفتار تیز ہو جاتی تھی، اللہ کو وہ رفتار تیز کرنا پسند آیا کہ کہا ہے مردوں سے کہ تم بھی دوڑو اس جگہ پر جیسے ہاجرہ دوڑی تھی، یہ درمیان کی جگہ، اس میں اپنی رفتار تیز کر دو، کیونکہ یہاں ہاجرہ نے رفتار تیز کی تھی اپنی۔ تو یہ اس پس منظر کے ساتھ جب آپ نبوت کو لے کر چلتے ہیں، رسالت کو لے کے چلتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتے ہیں، اور پھر آپ کی زندگی کے آغاز سے اور آپ کے بچپن کو اور رضاعت کو اور حلیمہ سعدیہ کو، اور پھر 25 سال کی عمر میں آپ کی زندگی کے اندر ایک اور عظیم ترین خاتون خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، جن کی عقل اور ان کی دانش، ان کی ہوشیاری اور ان کی سمجھداری جو خود ایک خواتین اسلام کے لیے اتنا بڑا سبق ہے کہ وہ دیکھیں کہ ایک خاتون بیوہ ہونے کے باوجود اور 2 دفعہ بیوہ ہونے کے باوجود اس کا مکہ مکرمہ کے اندر اس کا کردار، مکہ مکرمہ کے اندر اس کی عزت، ان کا جو احترام حاصل تھا، اور پھر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی کے جو 25 سال گزارے وہ کیسے تھے۔ اور یہ سیرت پڑھتے ہوئے پھر آپ مدنی زندگی میں پہنچتے ہیں تو ایک دم جیسے کہ ایک نئی چیز شروع ہو جاتی ہے، اور اس تفصیل سے گزرتے ہوئے آپ بدر سے اور احد سے اور خندق سے اور فتح مکہ سے اور صلح حدیبیہ سے گزرتے حجۃ الوداع پر پہنچتے ہیں۔ رسول اللہ کی دنیا سے تشریف، اپنے مقصد پورا ہو گیا، بات پہنچ گئی، اسی لیے ان سے بات بار بار پوچھا۔ حجۃ الوداع کے صرف 3 مہینے بعد آپ دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، ایک ہی حج کیا ہے زندگی میں مدینہ سے، اور وہ آخری حج تھا، 1.5 لاکھ اپنے جانثاروں کے ساتھ کیا تھا، اور ان 1.5 لاکھ جانثاروں کو عرفات کے میدان میں کھڑا کر کے آپ نے پوچھا، حل بلغت، اے لوگوں میں نے پہنچا دیا تم تک پیغام، وہ پیغام جو اللہ نے مجھے دیا تھا کہ انسانیت تک پہنچاؤ، بتاؤ پہنچا دیا؟ حل بلغت، لوگ کہتے تھے کہ جی یا رسول اللہ پہنچا دیا، پھر حل بلغت، پہنچا دیا، ان کا یا رسول اللہ پہنچا دیا آپ نے، پھر پوچھا حل بلغت، پہنچا دیا؟ کہا پہنچا دیا یا رسول اللہ، آپ نے ہاتھ اٹھایا، اللہم اشہد، یا اللہ گواہ رہنا، یا اللہ گواہ رہنا، یا اللہ گواہ رہنا، میں نے تیری امانت پہنچا دی ان لوگوں تک۔ یہ فرمایا حجۃ الوداع کے موقع پر۔ یہ پیغام تھا جو ان کو کہا گیا کہ تم تک پہنچ گیا، اب جاؤ دنیا کے کناروں تک پہنچا دو۔ اس لیے یہ پیغام مجھ تک اور آپ تک اس خطے کے اندر پہنچا، ورنہ اسلام کہاں اترا تھا؟
نبی نے کہاں زندگی گزاری تھی، اور یہ ہم تک اس لیے پہنچا کہ وہ جو حضور نے کہا جب میں نے تم تک پہنچا دیا تو جاؤ باقی ساری انسانیت کو پہنچا دو، اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام ہے۔ تو اس پورے عمل کو جب آپ قریب سے، یہ تو میں نے آپ کے سامنے 1 سال کے سبق کو 10 منٹ کے اندر بیان کیا ہے، اگر جب اس کو آپ تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے آپ کا دل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کسی چشمے کی طرح جوش مارے گا۔ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ اس تعلق کا حق کیسے ادا کروں، آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ میں کیسے اپنی کیپیسٹی کے اندر اپنی حیثیت جو اللہ نے عطا کی ہے اور جو اللہ کی طرف سے چیزیں مجھے دی گئی ہیں اسے میں اس حق کو کیسے ادا کروں۔ اور پھر جب آپ یہ کیفیت آپ کی پیدا ہوگی تب آپ وہ کام کر سکیں گے جو میں نے آپ سے عرض کیا، جو میں نے آپ کو کہا کہ نبوت کو اپنے شعبے کے ساتھ کنیکٹ کیجئے، اس کو جوڑیے اس کے ساتھ۔ یہ کام اس وقت ہوگا جب اس سے پہلے آپ اس کام کو کریں گے۔ تو انشاءاللہ میں ان حضرات سے عرض کرتا ہوں، منتظمین سے اور آرگنائزر صاحب سے، ڈاکٹر صاحب سے، کہ اس پر انشاءاللہ یہاں پر کوئی ایسا نظم رکھیں آپ سب لوگوں کے لیے کہ آپ اس کو سبقاً پڑھیں، اور آپ اسی جذبات کے ساتھ پڑھیں جس طرح وہ چیز ہے، اس کو ٹھنڈے انداز کے اندر نہیں اور اس کو کسی کیفیت سے عاری ہو کر نہیں، بلکہ ایک جذبات کی گرمی کے ساتھ، جیسے بندہ اسی میدان کے اندر ہو جس چیز کو پڑھ رہا ہے۔ اس سے اگر آپ ایک دفعہ اپنی زندگی میں گزر گئے تو میرا خیال یہ ہے کہ آپ وہ ساری باتیں آپ کے اندر پوری ہو جائیں گی جو میں نے شروع میں عرض کی، کہ ایک تو آپ کا اسلام شعوری ہو جائے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی محبت وہ فطری ہو جائے گی، وہ صرف عقلی اور نظریاتی نہیں ہوگی، وہ فطری ہوگی، وہ اندر کے جذبات، جیسے ایک ماں کی محبت اپنے بچے کے ساتھ فطری ہوتی ہے۔ کبھی بھی ماں کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ اس کو بتائیں کہ بچے سے محبت کرنے کے کتنے فضائل ہیں اور کتنا ثواب کا کام ہے، اور بچے کی خدمت کرنا کتنا ثواب کا کام ہے۔ کسی ماں کو بتانے کی ضرورت نہیں، اس کا دل اندر سے چیختا ہے، اس کی ممتا اندر سے آوازیں دیتی ہے اس کے اولاد کے لیے، اور وہ ایسی دعا گو رہتی ہے کہ انسان کے لیے اس سے بڑا سایہ کوئی اور نہیں ہوتا۔ اور جن کی مائیں ہیں وہ اس بات کو بتا سکتے ہیں، اور جن کی نہیں ہیں وہ اپنی اس محرومی کو آج دیکھ کر ان کو زیادہ اندازہ ہو سکتا۔ میں کہیں سفر میں نکلتا ہوں تو میرے لیے سب سے بڑا چھتری یہ ہے کہ میں اپنی والدہ کے پاس حاضر ہوتا ہوں اور ان سے جا کر دعائیں لے کر جب نکلتا ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے میرے جلوں میں فرشتے چل رہے ہیں، اور جب میں واپس جاتا ہوں تو بہت مجھے بے چینی ہوتی ہے کہ گھر داخل ہوتے ہی سب سے پہلے میں ان کے پاس جاؤں، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ میرے نکلنے سے لے کر واپس آنے تک وہ جس کیفیت کے اندر ہوتی ہیں، اور ان کو ہر وقت یہ فکر رہتی ہے کہ یہ خیریت سے واپس آ جائے اور خیریت سے ہو جائے، تو میں جا کر چاہتا ہوں کہ ان کے دل کو تسکین ملے۔ تو ماؤں کو ضرورت نہیں ہوتی اس بات کے بتانے کی، یہ فطری محبت اس طرح کی ہوتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری محبت بھی فطری ہو جائے، اس کے لیے ہمیں سیرت پڑھنا جو ہے بہت زیادہ ضروری ہے۔ میں اس کی آپ کو خصوصی تلقین کروں گا۔ اللہ جل شانہ جو کچھ میں نے کہا سب سے پہلے اس پر مجھے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اس کے بعد آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری تمام کمیوں اور کوتاہیوں کو معاف فرما۔ یا رب العالمین یہ جتنے طلبہ جمع ہیں، جتنی طالبات جمع ہیں، ان کے استاد، ان کی استانیہ، اور یہ تمام اساتذہ منتظمین جنہوں نے اس مجلس کا انعقاد کیا، یا رب العالمین ہم سب کی اس شرکت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا رب العالمین جو گفتگو ہوئی، یا رب العالمین ہم سب کو اس پر کسی نہ کسی درجے پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا رب العالمین نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیں ایک والہانہ اور عاشقانہ تعلق نصیب فرما۔ آپ کی سنتوں اور آپ کی سیرت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، اور یا رب العالمین ہمیں اس دنیا کے علاوہ آخرت کی زندگی کی فکر کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہم نے قبر سے، حشر سے، آخرت سے، پل صراط سے، میزان سے، ان تمام مراحل سے گزرنا ہے، اور اس کے لیے تیاری دنیا میں ہی کرنی ہے۔ یا اللہ ہمیں اپنے اوقات اس کام کے لیے بھی فارغ کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں شفاعت عطا فرما، اور جب آپ حوض کوثر کے اوپر اپنے ہاتھوں سے اپنے امتیوں کو پانی پلا رہے ہوں گے، کوثر پلا رہے ہوں گے، یا رب العالمین ہمیں بھی نصیب فرما۔ یا رب العالمین یا احکم الحاکمین ہم گناہگار ضرور ہیں،
لیکن باغی نہیں ہیں تیرے دین کے اور تیرے حبیب کے۔ یا رب العالمین اپنے گناہوں پر نادم اور شرمسار ہیں۔ یا رب العالمین ہمیں ایمان اور تقوی والی زندگی نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں ایمان اور تقوی والی زندگی نصیب فرما۔ یا اللہ جتنے حاضرین ہیں ان کے دلوں میں بہت سی یا رب العالمین باتیں ہوں گی، جو دعائیں ہوں گی جو وہ چاہتے ہوں گے، یا اللہ جن کے دلوں میں جو حاجتیں ہیں یا اللہ اپنے خصوصی فضل و کرم سے وہ پوری فرما۔ ہر ایک کو یا اللہ جھولیاں بھر بھر کے عطا فرما۔ اس مجلس کی برکات سے ہم میں سے کسی کو بھی محروم نہ فرما، اور یا اللہ ہمیں بولنے میں اور سننے میں اخلاص نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔